السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے معلوم کیا کہ پہلے کے لوگ کس قدر مطالعے کے شوقین تھے، جس کے بنا اس زمانے کی بیویوں کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ یہ کتابیں ہمارے لیے سوتنوں سے بڑھ کر ہیں۔ آج آئیے ہم معلوم کرتے ہیں ان چند عشاق کتاب کے بارے میں کہ جن کی موت واقع ہوئی تو اس کے پیچھے کتاب کی شمولیت بھی تھی، یعنی کبھی کسی پر کتاب گر گئی یا کبھی کسی کا انتقال کتاب کی بنا پر ہوا۔ تو آئیے ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹاتے ہیں۔ جاحظ، آپ نام سنے ہوں گے، جاحظ یہ بہت بڑے ادیب ہیں، عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں اور ادب میں ان کا الگ ہی مقام ہے۔ جانتے ہیں ان کی موت جو واقع ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ ان کے اوپر کتابوں کا ڈھیر گر گیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شذرات الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232۔ وہ مطالعے کے شوقین تھے اور اپنے ارد گرد بھی کتابیں رکھتے تھے، اور انہی کتابوں کی گرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، ثعلب، یہ بھی مشہور ہیں اور آپ نے نام سنا ہوگا۔ البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 90 میں مذکور ہے کہ ثعلب ایک مرتبہ جمعہ کے دن عصر کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ ان دنوں ان کی سماعت بہت کمزور ہو گئی تھی، زیادہ نہیں سنتے تھے۔ راستے پر جاتے ہوئے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، چلتے چلتے کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک گھوڑے سے ٹکرا کر ایک گڑھے میں گر گئے۔ لوگوں نے فوراً ان کی مدد کی، ان کو گھر لے جایا گیا، لیکن دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، ابن الابار، تاریخ الاسلام میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 210 میں مذکور ہے کہ ابن الابار تونس میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، تاریخ۔ دشمنوں نے وہاں کے جو بڑے تھے، وہاں کے جو حاکم تھے، ان کے پاس ان کے بارے میں غلط باتیں بتائیں اور کہا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ، اس میں بہت سے لوگوں پر کلام کیا اور بڑے بڑے لوگوں پر انہوں نے کلام کیا۔ حاکم نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ نمبر 4، امام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم، ان کی مشہور و معروف کتاب، ان کو تو ہر آدمی جو بھی حدیث کا علم رکھتا ہے یا حدیث بھی معلوم ہے اس کو تو وہ بھی جانتا ہے، امام مسلم۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103 میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ مذاکرہ کرتے وقت ایک حدیث ذکر کی گئی۔ وہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ کے علم میں نہیں تھی۔ فوراً گھر گئے، چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میرے کمرے میں کوئی داخل نہ ہو۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک کھجور کی ٹوکری ہدیے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا میرے سامنے رکھ دو، اور حدیث تلاش کرتے گئے، اس ٹوکرے میں سے ایک ایک کھجور چباتے گئے، کھاتے گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ادھر وہ ٹوکرا بھی ختم ہو گیا اور ادھر حدیث بھی مل گئی۔ نمبر 5، ابو جعفر النحاس، یہ بھی مشہور ہیں، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے۔ وفیات الاعیان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 پر 8 میں یوں مذکور ہے کہ آپ مصر میں بنائے گئے مقیاس نیل پر بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے معلوم کر لیں مقیاس نیل کس کو کہتے ہیں۔ مصر میں جو دریائے نیل بہتا ہے تو پہلے زمانے میں ایک پیمانہ، ایک مقیاس بنایا گیا
جس سے وہ لوگ معلوم کرتے تھے کہ دریا میں اس مرتبہ پانی کتنا ہے اور کیا یہ پانی ہماری زراعت کے لیے کافی ہوگا یا نہیں، یہ معلوم کرتے تھے۔ اور اس میں کبھی پانی زیادہ ہوتا تھا، کبھی کم بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ابو جعفر النحاس وہاں اس پیمانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا شعری مجموعہ بنا رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا اور مشہور کر دیا کہ دیکھو ابو جعفر النحاس پیمانے پر بیٹھ کر جادو کر رہے ہیں، اس جادو کرنے کی وجہ سے پانی میں اضافہ کم ہو جائے گا، پانی گھٹ جائے گا اور تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اور ان میں سے ایک آدمی فوراً آیا اور آپ کو پانی میں ڈھکیل دیا۔ نمبر 6، معجم الادباء، صفحہ نمبر 80 پر 3، جلد نمبر 11 میں مذکور ہے کہ ابو عبد الرحمن خلیل فراہیدی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر کچھ علمی کام میں مشغول تھے کہ ان کے پیٹھ کے اوپر مسجد کا ستون آ گرا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ چند واقعات جس سے معلوم ہوا کہ چند ایسے پہلے کے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا انتقال کتاب کی وجہ سے ہوا۔